غرباء ولغير الله لا نحمل الجباه غرباء وارتضيناها شعارا للحياة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز دوستو، آج دسمبر کی 25 تاریخ ہمارے مسیحی بھائیوں کا ایک بڑا مبارک دن، جو اصلی ہیں، جو ذلی ہیں، بروزی ہیں، سب کے لیے یہ ایک بڑا مبارک دن. آج چودھری اکبر صاحب میرے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں، اور آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ پہلے ہمارے موضوعات سے مختلف ہے. آج ہم بہت سی باتوں کو اس پروگرام کے اندر اکٹھا کر کے ان پر بات کریں گے. بہت سی ایسی باتیں جو مذہب احمدیت کے مختلف چینلز پر مختلف انداز میں اٹھائی جاتی ہیں، باتیں کی جاتی ہیں، جن میں حالات حاضرہ بھی ہے اور جن میں ان کے کچھ ایسے مسائل اور ان کی وہ باتیں جس سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ دنیا میں ترقی کر رہے ہیں، یہ دنیا میں اسلام پھیلا رہے ہیں. یہ تمام چیزیں اس ضمن میں جناب چودھری اکبر صاحب سے وہ چیزیں جاننا چاہوں گا کہ چودھری صاحب اس چیز کو آج کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور اسلامی نقطہ نظر کے ساتھ جو یہ باتیں پیش کرتے ہیں اس کی حیثیت یا اس کی وضاحت کیا ہے. تو میں ضمن میں چوئی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں. چوئی صاحب السلام علیکم، یو آر ویلکم ان دا پروگرام. وعلیکم السلام جناب، اور ہمارے بھی مسیحی بھائیوں کو، سب کو جو کرسمس منا رہے ہیں ان کو بہت بہت مبارک ہو آج کے دن کی. چوئی صاحب، جیسا کہ ہم نے اپنے پروگرام کی فارمیٹ کو تھوڑا چینج کیا ہے کہ مطلب ایک ہی بات پہ نہیں، بات ذرا مختلف انداز میں کرتے ہوئے، تاکہ آج کا نوجوان طبقہ جو ہے وہ بھی، ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ بھی، اور ہمارے احمدی دوست جو کہ وہ اپنے پروگرامز کو بڑی مطلب باقاعدگی سے دیکھتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں جو سوال پیدا ہوتے ہیں اور وہ ہم سے کرتے ہیں، اس چیز کو بھی ہم ٹچ کریں اور اس پر بھی بات کریں. تو سب سے پہلی بات جس چیز پہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ ایک بات اٹھائی جاتی ہے کہ ہم دونوں جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جب ایک بات کرتے ہیں، تو اس میں ہمارے جو بعض الفاظ ہیں یا ہمارا جو رویہ ہے احمدیوں کے بارے میں وہ بڑا نرم ہے. سب سے پہلی بات تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا یہ غیر اخلاقی ہے، غیر اسلامی ہے کہ ہمیں اپنا رویہ نرم نہیں رکھنا چاہیے؟ نمبر ایک. نمبر دو، میں تھوڑا سا آج کے حالات کے مطابق آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ تھوڑی سی روشنی اس بات پر بھی ڈالیں کہ اسلام کا مستقبل جو ہے آپ کی نظر میں کتنا روشن ہے اور کیا ہے. جناب. جی جناب، شکریہ جناب. جہاں تک نرم بات کرنے کی بات ہے وہ تو میں نے آپ سے سیکھی ہے اور قرآن کریم کی عین ہدایت کے بارے میں ہے کے مطابق ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن. ٹھیک ہے، تو یہ تو جب آپ نے کسی کے ساتھ انگیج ہونا ہے، کسی کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، تو پوری رسپیکٹ کے ساتھ اور جو انسان کی تکریم ہے اس کے ساتھ ہونا ہے. مذہبی جو ہمارے امور ہیں وہ تو بہت عرصہ پہلے علماء کرام جو ہیں ان کو سیٹل کر گئے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اصل تو اب اویئرنیس ہے میڈیا میں ینگ لوگوں کے لیے، باقیوں کے لیے، اور سیاسی طور پہ ایک عمل کی ضرورت ہے. اور اگر آپ تاریخ پر غور کریں تو یہ احمدیہ، جماعت احمدیہ قادیانیہ کا جو مسئلہ ہے، اس پر سب سے زیادہ سیاسی اور میڈیا کام علامہ اقبال نے، شورش کاشمیری نے، ذوالفقار علی بھٹو نے، جاجا بختیار نے، اس کے بعد آپ کا نام ہے. یہ ایک سیاسی اور اویئرنیس کا جو کام ہے اس کی ضرورت ہے، اور وہ کبھی بھی گالی گلوچ کے ساتھ نہیں ہو سکتی. تو سن 74 کے بعد ایک گالی گلوچ کا جو ایک ماحول بن گیا، کیونکہ اب جب یونیورسلی مسلمانوں نے بالاتفاق کہا کہ یہ دائرہ اسلام میں ایک نئے پیغمبر کی گنجائش نہیں ہے، تو اس کے بعد جو ہے یہ اب مسئلہ تو صرف اب ایک دعوت کا ہے اور ایک حق نمائی کا ہے. باقی یہ کہ آپ دونوں طرف سے دیکھیں کہ قادیانی لوگ بھی ہر وقت ٹی وی پہ چڑھ کے دی اسلام کا یہ بیڑا غرق ہو گیا، اسلام کا بیڑا غرق ہو گیا. ادھر سے مسلمان علماء بھی، بعض ایکسٹریمسٹ جو ہیں وہ اتر کے دی جب اسلام کا بیڑا غرق ہو گیا. اگر آپ غور کریں آج سے 100 سال پہلے مصر میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی تھی. تو اس وقت عالم اسلام بہت اچھے صورتحال میں ہے. پہچاننے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے، دونوں آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے ہمیں کسی قسم کا، ہم جو پیغام، ایک امید کا پیغام لے کے چلتے ہیں کہ بہت اچھی صورتحال ہے. ہاں،
इम्प्रूवमेंट की, तरक्की की बहुत गुंजाइश है। मगर जिस तरह आज आलम इस्लाम और मुसलमान सर उठाकर चलते हैं, जिस तरह पार्टीशन के बाद हम मुसलमान बर्रे सगीर के अपना सर उठाकर चलते हैं, जिस तरह अरब अपना सर उठाकर चलते हैं, मगरबी ममालिक में हम सर उठाकर चलते हैं, इस्लाम एक ऐसी कोई किसी के इंतजार की या किसी को पीर मानने से कोई मसला हल होगा, मिर्जा मसरूर को मान लो तो इस्लाम तरक्की करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। शोई साहब, थैंक यू सो मच फॉर दिस वन। लेकिन अगर मैं सही समझा तो आप ये फरमा रहे हैं कि आज के सियासी माहौल के अंदर अगर मुसलमानों के अंदर कोई ऐसी सियासी तौर पे कोई कमज़ोरी है तो उसको इस्लाम की कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए। ये एक इंतज़ामी और सियासी मतलब एक कमज़ोरी जो हर किसी में हो सकती है, इससे इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम बाकायदा तौर पे एक दीन है जो कुरान के अंदर महफूज है। कुरान पे कोई हमला आवर नहीं है, कुरान की तालीम नहीं तब्दील की गई या कोई ऐसी बात हुई। नंबर एक। नंबर दो, जी फरमाइए। जो सियासी कमजोरियां हैं उनका सियासी हल है, जो इकोनॉमिक कमजोरियां हैं उनका इकोनॉमिक हल है, ठीक है ना। तो ये बात जो दुश्मनाने इस्लाम जिनको मैं कहता हूं, वो चाहते हैं कि मुसलमान ये समझ कर बैठे रहें कि उनकी किसी इस्लाम की कमजोरी की वजह से उनके मुआशी हालात या उनके सियासी हालात खराब हैं। मगर बाद मुसलमानों के सियासी और मुआशी हालात अगर खराब है तो उनके हल सियासी और मुआशी हैं। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट। आज अगर कोई भी ग्रोह कहीं पे कोई मस्जिद बना रहा है, कहीं पे कोई मदरसा कायम कर रहा है, कहीं पे अपना जलसा कर रहा है या कोई अपनी आबादी बना रहा है, तो इसमें इस्लाम के सही सच्चे गलत होने का कोई तसव्वुर नहीं, कोई तसव्वुर नहीं, या किसी को मानने या ना मानने का, ना मानने से कोई ऐसा मसला नहीं है। इस्लाम एक और चीज है, सियासी जो एक स्ट्रक्चर है वो एक अलग चीज है, जिसको आज मिक्सअप करके लोगों की तवज्जो जो है असल चीज से हटाई जा रही है और अपनी जात की तरफ लाई जा रही है। आपका बहुत शुक्रिया चोई साहब। और जैसे आपने ये कहा कि यकीनन हमें किसी को दावत जब देनी होती है तो ऑब्वियसली इज्जत के साथ, तहजीब के साथ, जो शुरफा का तरीका है, जो इस्लाम का बुनियादी तौर पे तरीका है, जो इस्लाम हमें सिखाता है कि हम इज्जत से बुलाएंगे और इंसान बनी नौ इंसान की इज्जत का अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया। अच्छा जी चोई साहब, आइए अब हम देखते हैं कि मज़हब अहमदियत जो कि इस्लाम का नाम लेते हुए और अपने आप को इस्लाम का ही एक फिरका कहते हुए इंट्रोड्यूस करवाता है मगरब के अंदर, और बहुत सी बातें अपने प्रोग्राम्स के अंदर नई नस्ल को बताता है, दुनिया के दूसरे जो मतलब गैर मुस्लिम्स हैं उनको बताता है, मुसलमानों को हत्ता कि भाई आप में ये गलतियां हो गई, ये आप में हो गई। तो क्या आप ये बात की थोड़ी सी वजाहत करेंगे कि ये जो सिलसिला है कि मिर्जा गुलाम अहमद साहब ने इस्लाम को क्या दिया, क्या वो बातें कि मिर्जा साहब ने आके कहा जी बिदात नहीं होनी चाहिए थे, क्या इससे पहले मुसलमान आइम्मा ने ये बातें नहीं की हुई, या कोई ऐसी चीजें आप मुझे कोई नई चीज बता सकते हैं कि जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने नई बात की हो अदर दैन अपने दावों के, जरा कुछ उसकी जो इस्लाम में वो नई बात करे। मैंने जनाब अपने एक अजीज को ये 7-8 साल पहले दावत दी थी कि वो मुझे बताए कि मिर्जा साहिब ने कौन सी ऐसी चीज लेकर आए। मगर ये एक खुशाइंद बात है कि हम कादियानी जमात के प्रोग्राम्स पर देख रहे हैं, और अगर आप दिखा सके कुछ क्लिप्स तो दिखा दीजिएगा कि वो अब इस पटड़ी पर चले हुए हैं कि मिर्जा साहिब ने इस्लाम की बड़ी खिदमत की और मिर्जा साहिब ने जो है वो बाज बिदात को या बाज गलत नजरियात को जो है वो खत्म किया। मगर वो जो जिन नजरियात की बात करते हैं वो हमेशा एक अकलियत उलमा की रखती थी, जिस तरह के नासिख व मनसूख का मसला है या तकदीम व ताखीर का मसला है, उसके अंदर किसी खुदा के इल्हाम की या वही की जरूरत नहीं थी। मेजॉरिटी मुसलमानों की हमेशा ही जो है वो ऐसे बात जो नजरियात आते हैं छोटे मोटे इधर उधर से दाएं बाएं से, उनके खिलाफ ही रही है। और ये छोटे मोटे इख्तिलाफ रहने चाहिए, ये छोटे मोटे इख्तिलाफ से ही बात होती रहती है, जिंदगी चलती रहती है, लोगों का आपस में तबादला ख्याल चलता रहता है।
تو اگر کسی نے ناسخ کو منسوخ کیا بحث میں پڑ گیا، یا اگر کوئی تقدیم و تاخیر کی بحث میں پڑ گیا اور اس میں مرزا غلام احمد صاحب نے اکثریت اور جو عبد الوہاب صاحب کہہ گئے تھے، جو امام وہاب عبد الوہاب شیرانی جی جو جن کے نام پہ وہابی لوگ جو سعودی عرب میں ہیں، وہ اگر اس کو کہہ گئے تھے تو اور وہ انہوں نے مرزا صاحب نے بھی اس کو ایکو کیا، اس کو سراہا، تو بڑی اچھی بات ہے۔ مگر اس کے اندر کوئی یہ کہ وہ اب خدا کی طرف سے وہ لے کے آئے، یہ مبالغہ آرائی ہے۔ میں نے دیکھا ہے بعض پروگرام میں یہ اب بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ جماعت احمدیہ قادیانیہ امام عبد الوہاب کی تعلیمات کو جو ہے وہ قدر کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے انہوں نے شرک سے ہٹایا اور انہوں نے بہت ساری بت پرستی اور بدعات سے ہٹایا، مگر وہ کچھ اور شرک میں پڑ گئی۔ جی کون سا؟ وفات مسیح۔ تو چوئی صاحب، آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ یقیناً بہت سے آئمہ جو ہیں وہ اس چیز کی طرف توجہ انہوں نے دلائی ہے، لیکن وہ کچھ اور لے کے چل پڑے۔ تو کیا یہی چیز اگر تھوڑا سا مطلب میرے احمدی دوست جو ہیں اس چیز کی طرف توجہ دیں کہ ایک بت جو ہے چوئی صاحب وہ پتھر کا یا لکڑی کا یا گارے سے بنا لینا وہی بت نہیں ہوتا، آپ زندہ بتوں کو بھی تو پوچھ سکتے ہیں۔ آج اگر مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے آبائی گاؤں میں جا کے، جس کا نام قادیان ہے، جو کہ میری بھی جائے پیدائش ہے، کہ وہاں پہ جا کے مرزا صاحب کے ان کمروں میں کہ یہ بیت الدعا ہے، یہ بیت الفکر ہے، وہاں پہ جا کے لائن لگی ہوتی ہے کہ جی ہم بیت الدعا کے اندر جا کے 2 نفل ادا کر لیں، مطلب اب وہ پوجنے کا، وہ کرنے کا بدعات کی شکل آپ نے تبدیل کر دی، لیکن آپ انہی اعمال کے اندر آپ رچے بسے ہوئے ہیں۔ اب میں آپ سے یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مرزا صاحب نے ایک دجال کی تعریف کی تھی، جو مطلب کہ بھائی دجال ایک بندہ نہیں ہے، ایک شخص نہیں ہے، قومیں ہیں، جو بھی مختلف انہوں نے اس کی انٹرپریٹیشنز کی، لیکن کیا خیال ہے کہ اگر اسی طرح سے ریشنل اس کی انٹرپریٹیشن کی جائے تو چوئی صاحب یہ جماعت، یہ مذہب احمدیت پہ فٹ نہیں آتی، جو اپنی ایک ہی آنکھ سے سب دیکھتے ہیں؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ آپ مجھ سے کہلوانا چاہ رہے ہیں کہ مسیح الدجال جو ہیں وہ مرزا غلام احمد صاحب یہ بات نہیں ہے، مگر جو جماعت احمدیہ اپنے پروگرامز میں، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب انہوں نے مسلمانوں کی کاوشوں کی قدر کرنی شروع کر دی ہے، یہ اچھی بات ہے۔ یہ میں نے 2003 میں کہا تھا کہ یا تو یہ اسلام سے ایسا ایسا نکلتے جائیں گے، یا یہ جو یہ بارڈر پہ کھڑے ہیں، بارڈر کی اس طرف کھڑے ہیں، یا یہ اور دور ہو جائیں گے، یا یہ دوبارہ اسلام میں ہاں، مگر اب لگ رہا ہے کہ یہ دوبارہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر آنے کی کوشش اپنے ٹرمز پہ کر رہے ہیں۔ ایک آنکھ سے اگر یہ ایک آنکھ کہتے ہیں، آپ یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ یہ اسلام کی طرف؟ میں حسن ظن رکھتا ہوں، اور یہ شیخ صاحب آپ کی کوششوں کی وجہ سے ہے کہ یہ آج ان سوالوں کے جواب دینے پر مجبور ہیں کہ جو یہ 100 سال سے 110 سال سے چھپائے رکھے ہوئے تھے، مگر یہ عقلی طور پر آئیں، ان سارے سوالوں کے جواب دیں، یہ ماننے کہ مرزا غلام احمد نے غلطی کی، اور جو غلطی کرتا ہے وہ نبی اللہ نہیں ہوتا، اور مرزا محمود وغیرہ نے بھی بہت ساری اسلام کے اندر یہ غلطیاں لے کر آئے، اور انہوں نے اسلام کے بارے میں غلط باتیں اور یہ کفر اور تکفیر کا جو سلسلہ شروع کیا وہ غلط تھا۔ یہ علل اعلان غلط کہیں، جس وقت یہ علل اعلان غلط کہیں گے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی کہ ان کو ہم، اگر یہ مرزا غلام احمد کو نبی کے صف سے نکال کر ایک عالم سمجھ لیں چلیں، تو ہمیں کوئی ایک عالم ہم سمجھیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ ان کو ہم مسلمان کہیں۔ میں اس کو کہوں گا کہ مرزا مسرور احمد اپنی ذات کے اندر ایک عام شخص ہے، کوئی مطلب اس کے اندر ایکسٹراڈنری چیز نہیں ہے، جیسے عام انسان ہوتے ہیں ویسا ہے، لیکن وہ شخص قطعی طور پہ دور اندیش نہیں ہے۔ اس کے ارد گرد جو احباب ہیں یقیناً وہ بڑے سمجھدار، بڑے ہوشیار، عقل مند لوگ ہیں۔ اس کی مثال میں ایسے دے دیتا ہوں، اور سوری آپ کے ساتھ ڈس ایگری کرتے ہوئے، کہ پچھلے سال اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا اپنے ماننے والوں کو کہ دنیا پہ ایک برا وقت آ رہا ہے، راشن ڈال لو گھروں میں، یہ کر لو۔ جرمنی کے اندر، لندن کے اندر یہ لائنیں لگ گئیں، احمدیوں نے کینیڈا کے اندر بھی، حتیٰ کہ میری
बेगम एक्स साहिबा जो हैं वो भी राशन ले आई, ये सब लोग इकट्ठा कर रहे थे। तो मैं उस वक्त भी हंस रहा था और आज भी मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है कि उस वक्त इनको किसी ने इस माया तहजीब के बारे में बता दिया था कि ये चीज़ है जिसका मुजाहरा इस साल हुआ है कि 21 दिसंबर को दुनिया ख़त्म हो रही थी। तो ये मिर्ज़ा साहब भी जो मार्जिन ऑफ टाइम रखा करते थे, यही मसरूर साहब ने भी अपने परदादा हजूर को फॉलो किया और वो इन्होंने एक पेश गोई की। चोई साहब ना तो माया तहजीब के तहत 21 दिसंबर को दुनिया ख़त्म हुई, ना बकौल अल्लाह के बनाए हुए सो कॉल्ड खलीफा की बात जिन्होंने 6 माह का राशन डलवा लिए थे उनकी बात हुई। तो यहाँ पे थोड़ा सा करूंगा कि अक्लमंदी का जहां तक ताल्लुक है तो देखिए जी, वो एक कल्ट लीडर है, वो एक कल्ट का, वो अपने लोगों को खौफ दिलाए बगैर और एक खानदानी कारोबार का, एक खानदानी गद्दी का जानशीन है। मैं इस लिहाज से नहीं कह रहा, अक्लमंदी से मेरे मुराद ये थी कि जिस तरह रोनाल्ड रेगन था, रोनाल्ड रेगन बाज बंदों का आगाह नहीं था, मगर बाज बातों का आगाह नहीं था, मगर उसने अपने लोगों को खुली छुट्टी दे दी थी कि जाके हर चीज का जवाब दो। तो ये अकलमंदी इसको उल्टी पड़ेगी, जो मैंने अकलमंदी आपको कहा ना, ये इसको उल्टी पड़ेगी। अब रिसेंटली एक बात हुई है जिसके अंदर ये बात की गई कि अगर आपने इस्लाम सीखना है, गो कि मेरा ये नुक्ता जो था मैंने आखिर पे करना था, लेकिन हजरत मसरूर साहब चूंकि अंडर डिस्कशन आ गए, तो ये कि इस्लाम जिसने सीखना है वो मिर्जा गुलाम अहमद और मसरूर से सीखे। अब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जय साहब, मैं एक छोटी सी बात अर्ज कर दूं कि कोई शख्स किसी चीज के लिए अप्लाई करता है या ख्वाहिश करता है या किसी को उस चीज के लिए जब चुन लिया जाता है तो दो चीजें मद्देनजर रखी जाती हैं कि अगर वो खुद कैंडिडेट है तो देखा जाता है कि ये इसका अहल है, ये जो मतलब जॉब है, ये सीट है, या जो चुनने वाला है उसकी जहनीत पे, उसकी अकल पे ये सवाल उठता है कि उसने जो चुना है वो कर सकता है। यकीन कीजिए कि इससे बड़ा और कुफर, इससे बड़ी और गुस्ताखी नहीं होगी कि मसरूर मियाँ के बारे में ये कहना कि अल्लाह ने इसको बनाया है। चले, दुनिया का इल्म नहीं है, मैं मानता हूँ इनको साइंस का नहीं पता होगा, इनको इकोनॉमिक्स का नहीं होगा, इनको मैथमेटिक्स का नहीं होगा, जोग्राफिया का नहीं होगा, लिटरेचर का नहीं होगा पता, लेकिन जिस अपने मज़हब अहमदियत पे और अपने आप को सो कॉल्ड ये कहना है कि इस्लाम के हैं, तो दीन के बारे में तो इनका इल्म होना चाहिए ना। आपने तो मेरी बात पकड़ ही ली है। मिर्जा मसरूर, ये जो है ना, मिर्जा मसरूर साहब के बारे में जो उन्होंने कहा है कि आपने सीखना है इनसे सीखें, ये वो खानदान मिर्जा का कंट्रोल है अपने मुरीदों के ऊपर कि जब भी इस्लाम की बात करें हमेशा कहें कि जी हमने तो खिलाफत के तोफैल लिया। ये वो जो मौलाना गुलाम रसूल राजकी साहब से बात शुरू होती है मिर्जा महमूद के जमाने से, उससे पहले बड़े आलम थे मिर्जा ये हकीम नूरुद्दीन को कोई किसी के आलिम होने से मसला नहीं था, मगर ये जब से मिर्जा खानदान बीच में दोबारा पड़ गया, इसको ये किसी दूसरे का इल्म दोबारा नहीं है। और यही वो दज्जालियत है कि खुद ना तो किसी आलिम को पैदा होने देते हैं, ना किसी को टीवी पर बैठकर किसी इस्लाम के बारे में कोई नई बात करने देते हैं, ना किसी को किताब शाया होने देते हैं, और अपनी दज्जालियत में आसिफ महमूद बासित साहब बैठकर कहते हैं कि मुसलमान क्या कर रहे हैं, मुसलमान क्या कर रहे हैं। दज्जाल वो होता है जिसकी एक आंख बंद हो, जिसकी एक आंख बंद हो। तमाम आलम इस्लाम को आपने एक तरफ, और मिर्जा खानदान में चूंकि ऐसा खलीफा नहीं पैदा हो सका मिर्जा महमूद के बाद जो दीन का इल्म रखता हो, ना मिर्जा नासिर को दीन का इल्म था, ना मिर्जा ताहिर को इतना दीन का इल्म था। अगर रखता हो, आप ये कहते हैं कि जी आपने इस्लाम सीखना तो जाकर मिर्जा मसरूर से सीखो। आप बताएं कि इससे ज्यादा किसी की खुशामद करना अपनी 2 टके की रोटी के लिए अपने ये अपने स्टूडियो में। साहब अब सॉरी हो चुके, आपके अजीज हैं आसिफ महमूद साहब, मैं उनके बारे में क्या कहूँ। बेचारे ने उसने अपनी नमक हलाली जो है वो भी साबित करनी है। खैर वो जो कहते हैं वो पता चलता है उनका, और जो उन्हें तकलीफ बाजुकात हो रही होती है उनके चेहरे से या होती है कि वो किन अंगारों पे बैठे हुए हैं वो जो आपकी 400 वीडियो। खैर ये चीजें आपने जो बयान की, सारा कुछ बताया। अब आपसे सवाल है
کہ کیا پاکستان جو آج جن مسائل سے دوچار ہے، کیا یہ اس کی سیاسی ایک نافہمی سیاست سے اپنے آپ کو بالکل بے بہرا رکھنا، یا حالات کو نہ سمجھنا، یا ان کے اپنے ذاتی مفادات بجائے ملکی مفادات کو مد نظر رکھیں، ذاتی مفادات کی خاطر پاکستان مسائل میں دوچار ہے، یا مرزا صاحب کو نہ ماننے کے سلسلے میں پاکستان ان مسائل سے دوچار ہے؟ اگر اس پہ بات کریں، بات یہی آ جاتی ہے کہ اگر مرزا مسرور صاحب میں عقل ہے تو وہ اپنے ان علماء کو اور مولویوں کو کہیں گے کہ ان باتوں کو چھوڑ دیں. ان باتوں کے ساتھ صرف چند قادیانی خاندان ہیں جو آپ کے گروہ میں رہیں گے، مگر آپ کا اینڈ گیم جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. شیخ صاحب میں آپ کو آج مبارکباد دیتا ہوں دل سے، فرسٹ ٹائم جو میں کہہ رہا ہوں کہ احمدیت کی اینڈ گیم شروع ہو گئی ہے. اس اینڈ کا مطلب یہ ہو کہ وہ آہستہ آہستہ اسلام میں واپس آ جائیں یا وہ ایک الگ گروہ بن جائے، مگر یہ اینڈ گیم شروع ہو چکی ہے. یہ وہ آخرین والی اینڈ تو نہیں یہ آخرین والی نہیں ہے، مگر یہ کہ یہ اینڈ گیم شروع ہو چکی ہے. اور یہ اینڈ گیم کا رزلٹ کیا ہوگا اب ان کی عقل پہ ہے. ان کی بے حواسی جو ہے وہ اب عیاں ہے. اب یہ دیکھیں اب کب تک کہتے رہیں کہ افغانستان کے حالات بھی جو ہیں وہ مرزا صاحب کو نہ ماننے کی وجہ سے ہیں، اور پاکستان کے حالات بھی جو ہیں وہ مرزا صاحب کو نہ ماننے، یا تو پھر ایران کے حالات کے بارے میں بتاؤ، صومالیہ کے حالات کے بارے میں بتاؤ. یہ عقل تھی، عقل کے مطابق سیاسی مسائل اور معاشی مسائل کا کسی کو ماننے یا نہ ماننے سے تعلق نہیں ہوتا، کسی کو ماننے یا نہ ماننے. اب یہ انہوں نے بات کی اقبال کے بارے میں کہ اقبال کا مرد مومن کا تصور جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرے اور اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرے کہ وہ خود وہ فیصلے کر لے، خود ہی کو کر بلند اتنا، ٹھیک ہے، کہ وہ خود وہ فیصلے کر سکے جس کی وجہ سے وہ آج کے دور میں، موجودہ دور کے اندر ایک ہیومن، ایک ورلڈ سٹیزن بن کر رہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں بیعت کر لو، ٹھیک ہے. تو جتنے قدامت پسند یہ ہیں کوئی اور انسان جو ہے وہ نہیں ہے. پاکستان کے مسائل ہیں، وہ مسائل سیاسی ہیں، وہ ایک ایوولوشن کا حصہ ہے. پاکستان ان مسائل میں سے نکل رہا ہے. آج شیخ صاحب 36واں سال ہے میری ہوش کا کہ میں سنتا آیا ہوں کہ پاکستان اس سال تباہ ہو جائے گا. یہ قادیانی لوگوں سے میں سنتا آیا ہوں. اتنی زیادہ نفرت پاکستان کے خلاف جتنی انہوں نے پھیلائی ہے کسی اور نے نہیں پھیلائی ہے. مگر پاکستان آج بھی قائم ہے، ایک ورڈ کا پاور ہے، ایک اس کی آواز سنی جاتی ہے. ہاں اس کو بدنام کرنے والے انڈین بھی موجود ہیں، اسرائیلی بھی موجود ہیں، اور قادیانی بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے ویسٹرن میڈیا میں وہ بدنام ہے. مگر آج پاکستان جس مقام پر کھڑا ہے، میں صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ کون سا سال پاکستان کی تاریخ میں آیا ہے جو پچھلے سال سے کم ہو، جو اس سے گزشتہ سال سے کم ہو. بس ٹھیک ہے. مسائل اپنی جگہ، ان مسائل کا حل بتائیں. ان مسائل کا حل اگر یہ ہے کہ مرزا غلام احمد کو نبی مان لیا جائے تو لعنت اللہ علی الکاذبین. اوکے، تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاسی بصیرت کی کمی یا ذاتی مفادات کی وجہ سے پاکستان ان حالات سے دوچار ہے. اگر پاکستان کو کچھ ایسے جو یہ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ مل جائے جو آنیسٹ ہو، دیانتدار ہو، تو پاکستان بھی دوسرے ملکوں کی طرح صف اول میں کھڑا ہو سکتا ہے. یہ پاکستان کے حالات کوئی مرزا صاحب کے ماننے یا نہ ماننے کی وجہ سے ایسے نہیں ہے. تھینک یو سو مچ شوئی صاحب. شوئی صاحب، اب ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور تقریباً ہم نے جتنی بھی ہمارے پاس باتیں تھیں وہ ٹرائی کی ہم کو مطلب سمیٹنے کی. اگر کوئی چیز رہ گئی تو انشاءاللہ ہم دوسرے اپنے ویڈیوز کے اندر اس کا ذکر کر دیں. بس ایک بات کا ذکر کر دیں، وہ 6 جنوری کو 3 بجے شام کو لائیو ہوگا. جی. اب میں دوستو آپ سے عرض کروں کہ ایک تو 5 جنوری 2013 روز ہفتہ یہاں کینیڈا میں اور یہاں کے مالٹن کمیونٹی سینٹر میں ایک پروگرام ہو رہا ہے جس میں میں خود ایڈریس کروں گا. وہ ہے کہ میں نے فیئر ویل ٹو احمدیت. دوسرا، چودھری اکبر صاحب اور میں ایک لائیو پروگرام جو ہے اسکائپ پر آ رہے ہیں 6 جنوری کو، جو ہمارے
امریکن نارتھ امریکہ ٹائم کے مطابق 10 بجے ہے، مطلب چوئی صاحب میرا خیال 10 بجے کا ٹائم ہے، اور یہ پاکستان کا ٹائم ہوگا 6 بجے شام کا، اور جو یو کے کا وقت ہے وہ ہوگا 3 بجے کا، اور جرمنی وغیرہ کا جو ہوگا وہ 4 بجے کا ٹائم ہوگا۔ پاکستان کا 8 بجے شام کا 8 بجے اچھا، پاکستان کا 8 بجے کا ہے شام کا۔ بہرحال اس کی تفصیل جو ہے آپ کو فیس بک پہ بھی مل جائے گی۔ میں آپ دوستوں کا ممنون، اس کو کس طرح سے سننا ہے، کیا لنک کرنا ہے، یہ ہم آپ کو اپڈیٹس جو ہے فیس بک پہ دے دیں گے، باقاعدہ لنک آ جائے گا، اس کے اوپر آپ شامل ہو سکتے ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ہم اس پروگرام کے اندر جو ہے ان کے حالات حاضرہ اور مذہب احمدیت کے بارے میں بات کریں گے، لیکن کسی قسم کے ذاتی سوال یا کوئی ایسی زبان جو ہے اس سے اعتراض کیجئے گا، وہ ہم نہیں لے سکیں گے آپ کے۔ اس کے ساتھ ہی میں چودھری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ دوستوں سے یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ کا کوئی ہو ٹاپک، کوئی بات ہو، آپ کا سوال ہو، کوئی سلسلہ ہو جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس پہ ڈسکس کریں یا چودھری صاحب کی رائے جانیں اس کے بارے میں، تو آپ ہمیں ahmadi.org@hotmail ahmadi_org@hotmail.com پہ کر سکتے ہیں، یا جی میل پہ بھی ہمیں ویب سائٹ پہ بھی میسج چھوڑ سکتے ہیں۔ فیس بک پہ بھی آپ چوئی صاحب کے پیج پر یا میرے پیج پر آپ میسج چھوڑ سکتے ہیں، سوال اب آپ کے نہیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ حافظ۔ غرباء ولغير الله لا نحمل الجباه، غرباء وارتضيناها شعارا للحياة.